سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی محمد منیر عطاری، یو کے شاذلی کابینات سے عرض کرنا تھا کہ آج مجھے بہت ہی خوشی ملی الحمدللہ۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ اللہ عز و جل کے کرم سے مجھے آپ کے ساتھ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی سعادت ملی، اور میرے دل کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سارے مریدوں میں سے، اتنے سارے آپ کے عاشقوں میں سے مجھ نالائق مرید کو بھی چنا گیا اس سعادت کے لیے۔ آپ نے کھانے کے دوران ہم اسلامی بھائیوں سے ایک بات کہی تھی، تو اس وقت میں نے خاموشی اختیار کی تھی، ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر۔ آپ نے ہم سے، یو کے والے اسلامی بھائیوں سے، زلفوں کی سنت پر بات کی تھی، تو انشاءاللہ میں لبیک یا مرشدی کہتے ہوئے اس سنت کو اپنانے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور۔ اور بھی کوئی لبیک کہے گا؟ آقا کی سنت، فیضان سنت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آقا کی یہ سنت بھی سب سجا لو۔ دیکھو یو کے والے سجا رہے ہیں، تو اب تو پاکستان والے تو مرحبا مرحبا۔ دوسری بات، ہم یو کے والوں نے کل ایک مطالبہ پیش کیا تھا کہ ہم پر آپ اپنی اور عنایت اور کرم فرما دیں اور ہماری سرزمین پر آ جائیں۔ So I would like to request the UK brothers to recite with me: We want Bapa Jan, we want Bapa Jan, we want Bapa Jan, we want Bapa Jan, we love Bapa Jan, we love Bapa Jan. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان میں جس وقت میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، 4 جنے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے اور بھی قبرستان میں قبروں کو، آج کل حالات یہ ہے کہ قبروں کے ساتھ قبریں ملی ہوئی ہیں، وہاں پر جس وقت میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں لوگ قبروں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، تو کس طریقے سے میت کو وہاں پر لے جایا جائے کہ وہ قبریں شروع ہو جائے نا تو اپنے کو پیچھے رک جانا چاہیے۔ ظاہر کوئی تو تدفین کرے گا اس کی، تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب قبر کھدی ہوئی اندر ہے اور کوئی ہے مشکل کہ وہ کہیں دفن نہیں کر سکتے اس کو، تو ایسی صورت میں جو ضرورت ہے جیسے اتارنے کی 3-4 افراد کی، بس وہ چلے جائیں۔ میت کے جو ان سے افراد ہوتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، وہ میت کو قبر کے پاس نہیں لے کر جاتے۔ دوسرے جو ان سے لوگ ہوتے ہیں، احباب جو آئے ہوتے ہیں، جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ قبر کو، میت کو لے کر جاتے ہیں،
میت میں وہ قبر میں اتارنے کے لیے پھر جو ان سے اہلکار ہوتے ہیں نا، گھر کے افراد ہوتے ہیں، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو میت کو قبر میں اتارا جائے. بہرحال جن کی ضرورت ہے نا 3-4 افراد کافی ہیں میت کو اتارنے کے لیے، وہ جو ان سے بھی ہوں، گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں، وہ چونکہ ایک عذر ہے اس لیے وہ جا سکیں گے. باقی عوام الناس جس طرح جاتی ہے قبروں پہ بیٹھتی ہے، ان کی حاجت تو ہوتی نہیں ہے، وہ نہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حبیبہ طاری جامعۃ المدینہ UK براڈفورڈ سے. مرشدی کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس طرح آپ نے ترغیب دلائی کہ کتاب حسن اخلاق مکارم الاخلاق کا مطالعہ ہو، تو اگر یہ ذہن میں آئے کہ برے اخلاق یہ اگر عادت ہو جاتے ہیں تو اس کو ہٹانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی مطلب آہستہ آہستہ عادت نکلتی ہے، بعض اوقات تو فی الفور بھی نکل جاتی ہے جس پر اللہ کا کرم ہو جائے. اس کے لیے دعا کرتے رہے اور یہی کہ اس کے نقصانات پر غور کرتا رہے بد اخلاقی کے. خود اپنے واقعات بھی بندے کو بعض اوقات عبرت دلاتے کہ تم نے فلاں وقت بد اخلاقی کی تھی، اس کے نتیجے میں وہ مخالف ہو گیا تھا یا لڑائی ہو گئی تھی یا اس نے بدنام کیا تھا. اس طرح کی باتیں بھی یاد کر کے بندہ عبرت لے سکتا ہے کہ اب اس کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض ہے کہ مدنی مذاکرے میں جیسے ہم مدنی پھول لکھ رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں پوائنٹس لکھ رہے ہیں، اب لکھتے ہوئے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مدنی پھول ہے یا سوال کا جواب لکھا تو وہ اب ایک لائن میں اور اگلی لائن کا تھوڑا سا حصہ مطلب اس میں پورا ہے، اب جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اب اگلا سوال کا جواب ہوگا یا اگلا پوائنٹ ہے یا اگلا مدنی پھول ہوگا تو اس کے لیے پھر اگلی لائن سے شروع کر لیا جاتا ہے، یا مطلب اگر اکٹھا لکھیں گے تو وہ الگ الگ نہیں ہو سکیں گے. تو اب یہ جو حصہ خالی چھوڑا گیا یہ اسراف میں آئے گا؟ یہ تو کتابوں میں بھی یہی اسلوب ہے، پیراگرافنگ تو ہوتی ہے اور اس میں پڑھنے والے کو بھی سہولت ہوتی ہے. تو آپ نے بھی اس کی وجہ بھی تو بتائی نا کہ اکٹھا ہو جائے گا تکلیف ہوگی، تو مقصد کے لیے چھوڑیے نا، بالکل جائز ہے. ساری کتابوں میں یہ ہوتا ہے. پہلے فتوے نا قلم سے لکھے جاتے تھے، اب بھی لکھے جاتے ہیں، اس میں یہ حکمت عملی ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں جدید طرز ان لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوگا یا نہیں، جو نئے نئے مفتی بنتے ہیں، کہ طریقہ یہ مفید تھا کہ جس کاغذ پر لکھے نا، جیسے یہ کاغذ ہے نا، تو یہ کاغذ پر بالکل اس کی کنارے سے ملا کر لکھے اور کنارے تک پورا کرے. اوپر بھی اتنا کنجسٹڈ رکھے کہ کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے، اپنی مرضی کے الفاظ نہ ڈال سکے. یہ ایک حکمت عملی تھی قلم سے لکھنے کی. لیکن اب بھی حکمت عملی ہوتی ہے، لیکن وہ تحریر کا دور تھا ایک جو میں نے اندازہ لگایا، وہ جگہ ہی نہیں چھوڑتے تھے، مگر یہ کہ چور کی 14 نظریں اپنا رستہ نکال ہی لیتے. آپ کے بعض کا تحریریں دیکھتے ہیں یا مکتوبات وغیرہ جو بیعت نامے ابھی آتے ہیں، تو اس میں بھی یوں دیکھا ہے کہ صفحہ ختم ہو جاتا ہے تو کناروں میں بھی پوری عبارت وغیرہ یا جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کے مکتوبات وغیرہ تو آپ بھی اسی نہیں، یہ حکمت ہر بار ہو یہ ضروری نہیں ہے، کبھی ہوتی ہوگی، یاد نہیں ہے مجھے. اب تو لکھنے کا بھی میرا بھی مکتوبات بہت کم ہو گیا، اب تو صوتی پیغام کے ذریعے ٹائم کی بچت ہے. اب تحریر کا دور کم ہوتا جا رہا ہے، ختم نہیں ہوا، کم ہوتا جا رہا ہے. کتابوں کی جگہ بھی اب وہ لائبریریاں موبائل فون میں اور آئی پیڈ میں PDF، اور یہ علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. جذبہ بس دم توڑ گیا. پہلے جذبہ تھا، آسان نہیں تھا، لیکن لوگ حاصل کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم لوگ تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ حضرت علامہ ابن حجر، علامہ ملا علی قاری اور متعدد علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشہد میں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہی پڑھتے تھے. اس کی جگہ اشہد انی رسول اللہ
نہیں پڑھتے تھے. سوال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کی جگہ کیا پڑھتے تھے؟ الجواب، مفتی احمد ارخان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم التحیات میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے اور کبھی السلام علیہ پڑھتے تھے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. બાબા એમનો પુત્ર એ છોકરો એકદમ એકદમ સુગર થઈ ગયો હાઈ, હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો પછી ઇલાજ કરાયા, ઘણું કરાય, પછી આજે મસાલાનો દીદાર બેઠું, આજે મુલાકાત લગાને આવું જઝાકલ્લાહ. جو دیدار થયો તો મેં શુગર નીચે અચી हुई જી 95 थी, અચ્છા પછી ગુરો થયો नॉर्मल थी हुई. ખાલી ખ્વાબ में સહી થઈ हुई. ના ના આજે દીદાર થયો ને આ તો પછી ખ્વાબ में સહી થઈ हुई. हाँ नॉर्मल थी हुई, लेकिन इलाज है ना चालू है, हाई थी थी. આ ચાહતો ને ખ્વાબ में સહી થઈ भी लेकिन ઉઠ્યા તા ઉડાજી ઉડાવી. हाँ આ તાણે ખ્વાબ में જ મુલાકાત કરી ગઈ જાવે ગુરો. ना करनी थी बाहर ना उठे. ने दुआ भी करिए, शुगर खत्म थी. अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए. अल्लाह के ठीक करे. कितनी हुई थी शुगर? शुगर में हाई थी ने एकदम 700 चली हुई जी. 700. डॉक्टर हैरत में होता अब यहाँ डॉक्टर जिंदा तो ना हुई ना 700 में तो ये बाकी ना हाय हैरानी की गल. આવો કદાચ લાવો છે આવો ને દાતા જલબા છે આવો. सुभान अल्लाह. अल्लाह जो करम है कि इतनी शुगर ही बर्दाश्त करी है. मुलाकात नहीं ब्याह भी चाहता हूँ करा करो. એ મુરીદ બી બની ને મારે સબ દોવે સાવાન ये हमारे मेमन को बहुत चालाक होती है. ये तरकीब बनाते आहिस्ता आहिस्ता, उंगली दो तो हाथ पकड़ लेंगे. इनको दे दूं, ये क्या बोलते हैं, दाढ़ी रखी न चुनता मदनी फीस लब्बैक बिस्मिल्लाह या रकीक वल्लाह यशफीक वल्लाह शिफा. अच्छा वाकई अगर नहीं आता तो रखी नो ने ये भी तोबा भी करी नो. आज जिस दिन मुंडा है ना है पक्की नियत करी नो. माशा अच्छी सफेद बाल है यार. वालेकुम सलाम. अल्लाह खैर करे. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद. अगर कोई शख्स अपने दिल वक्तन फ़वक्तन सख्ती महसूस करे तो इसका इलाज अता फरमा दें. अल्लाह अल्लाह. दिल की सख्ती, इसके असबाब दूर कर दे. असबाब इतने सारे हैं और एक आम सा सबब यह है कि दिल की सख्ती गुनाह से आती है और बाज़ वो काम है जो जायज़ है फिर भी उनसे दिल की सख्ती आती है. जैसे कि बगैर भूख के खाना, बगैर ताज्जुब के हंसना, बगैर ज़रूरत के बोलना, ये तीनों चीज़ें हैं जायज़ मगर दिल को सख्त करती हैं और हर गुनाह दिल की सख्ती का बाइस है. इसका हल यही है कि गुनाह भी छोड़ दिया जाए, ला यानी और फजूलियात को भी तर्क कर दिया जाए. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम. अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला या सय्यदी अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी तरगीब पर मकारिमुल अखलाक, हुस्न अखलाक रिसाला पढ़ने की सआदत हासिल हुई. उसमें दीगर
موضوعات کے ساتھ غصے پر بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. پہلے بھی غصے کے موضوع پر سنتے رہتے ہیں، غصے کے نقصانات، غصے کی تباہ کاریاں یا اس طرح کے، لیکن غصے پر قابو نہیں پا سکتا. یا سیدی کرم فرما دیں، کوئی علاج اس کا عطا فرما دیں کہ غصے پر قابو. علاج پڑھے ہیں نا آپ نے، تو انہی کو آپ کنٹینیو کریں، علاج کرتے رہے. بعض بیماریاں جلدی چلی جاتی ہیں، بعض بیماریوں دیر لگتی ہے. علاج نہیں چھوڑنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسلام بھائی کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے اور جس کے پاس امانت رکھواتا ہے اس سے وہ چیز گم ہو جاتی ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ اگر اس نے امانت کی اس طرح حفاظت کی کہ جیسے اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، نہ اس کی کوتاہی سے نہیں گمی اور واقعی وہ ہے امانت، تو اب اس پر کچھ نہیں ہے، تاوان نہیں. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اگر انسان کی نیت صاف ہو اور وہ اس کو کام دل کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کو ساتھ ساتھ وسوسے بھی آتے ہوں کہ میں یہ کام دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کرنا چاہتا ہے اس کو، تو اس کے لیے کیا کام جاری رکھے اور وسوسوں سے بچے، کام کو نہیں چھوڑنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہارون اتاری، جامعۃ المدینہ، برمنگھم، یو کے. آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی ایسی نماز میں، سری نماز غالباً جس میں وہ قرات نہیں کرتا، اس میں اگر وہ تسبیح رکوع، تسبیح سجود، تشہد وغیرہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اوبویسلی اس کو آپ آواز آ رہی ہو لیکن دوسروں کو بھی اس کی آواز آ رہی ہو، تو اگر اس کے بغیر اس کو یعنی کہ خود آواز نہیں آتی تو کیا وہ دوسرے سنتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوگا؟ یا اگر دوسرے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی آواز آتی ہے لیکن اس کے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ میری خود نہیں ادا ہوتی؟ یہ اصل بات ہوگا تو وہم ہوتا ہے کہ وہ زور سے پڑھ نہیں کرتا ہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. تو اگر کوئی سننے میں رکاوٹ ہے تو ضروری تو نہیں کہ آواز ہرو بھرو خود کو سنائے ہر صورت میں سنائے. اگر رکاوٹ ہے تو اتنے تلفظ ادا ہونے چاہیے کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو خود سن لیتا. تسبیحات میں یہ آواز آنا یہ فرض بھی نہیں ہے، تسبیحات خود سنت ہے، مگر دوسروں کو آواز جانے سے ان کو تشویش ہوتی ہوگی، تکلیف ہوتی ہوگی، لوگ ٹوکتے بھی ہیں. تنفیر کا باعث ہوتا ہے کہ یہ امام والے تو اس طرح پڑھتے ہیں نماز، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، بڑے بڑے مولانا کو نماز پڑھتے دیکھا، اس طرح تو نہیں پڑھتے کہ پوری تحیات سن لو، پاری ہوتی برابر. مگر جہری کی تعریف اگر یہ پائی جائے گی تو پھر تو سنت یہ ہے کہ آہستہ پڑھے ان اذکار کو. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر قوت برداشت کیسے پیدا ہو، یا کوئی ایسی کتاب بتا دی جائے جس کا مطالعہ کرنے سے. کب سے مدنی ماحول میں؟ تقریباً 4 سال. غصہ آتا ہے، مطلب برداشت نہیں ہوتا، ایسا غصہ آتا ہے کہ بس مار ڈالوں کاٹ ڈالوں. تو اس میں یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، چپ ہو جائے، جس پر غصہ آیا اس سے ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے. جس طرح مجھے آج غضب اپنے لیے ہم استعمال کریں گے تو لفظ غصہ، اللہ کے لیے لفظ غصہ استعمال نہیں کرنا ہوگا. بڑے سے نہیں لڑتا، بڑے کا روب ہوتا ہے نا، بڑا میننگ طاقت میں بڑا یا عہدے میں بڑا. تو بہرحال یہ کہ ایسی کیفیات تو پیدا ہو سکتی ہیں، ہر ایک کو ہوتی ہوں گی، کم زیادہ. مجھے بھی غصہ آتا ہے سر، میں بھی انسان ہوں. تو بس یہ کہ اس پر آدمی کنٹرول کرے، چپ ہو جائے، جو علاج بتائے میں نے 2-3 وہ کر لے. اس کے علاوہ بھی علاج ہے اس کے. بیٹھ جائے، کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے، وضو کر لے. جزاک اللہ انشاءاللہ غصہ دور ہوگا. زبان بند، چپ رہنا ہے، اس میں بولنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اپنا اپنا حصہ ہے جو لے رہے ہیں، یہ تو اللہ کرے گا تو وقف مدینہ ہو جائیں گے. نہیں،
نہیں، میرے اعلیٰ حضرت کے پٹھانوں میں کام کرنے کی ضرورت بہت ہے یار، بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. ماشاءاللہ. احمد رضا مدنی. ماشاءاللہ. مدنی پٹھان. لو بھائی تو بولتے ہیں وقف مدینہ کے لیے قبول کر لو. سبحان اللہ. پنیالہ شریف. ماشاءاللہ. قبل تو وقف مدینہ. ابو المدنی ہے. زندہ باد. بیٹا مدنی ہے. ماشاءاللہ. نیت امین بھائی قبول فرمائے بابا. وقف مدینہ. آپ پٹھان ہیں یا پٹھان ہو؟ لہجے میں اسے لگتا ہے کہ پٹھان. پاپا ان میں سے بھی اگر کوئی 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ ہمارے پٹھانوں کے ساتھ جانا چاہے، یہ جا رہے ہیں 2 دن بعد. ہاں یہ جانا چاہے تو ہاں، باقی تو ہاتھ تو اٹھا. ان کے ساتھ جو سفر کرے وہ ہاتھ ملا لے. واہ بھائی واہ. یہ علی اچنا پچین ہے، گوتنا کی ڈاپا یار. یہ برف میں نکل کے زندہ پہنچو گے یا واپس جاری ہے؟ تو دوبارہ شروع کر دو. زبیر اتاری. وہاں مزار بھی کون بنائے گا بیچاروں کا. سبحان اللہ. آ خان وقف مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی پٹھان ہے، ہند کو ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گل نواز اتاری. یہ خان جامعۃ المدینہ. گل نواز خان یہ بھی پٹھان ہے. فرمان خان. ماشاءاللہ. میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار. بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. ماشاءاللہ. انور خان. رب سے چرچے ہیں عطار کے. شیر اعظم. بڑے بڑے گل گاتے ہیں ان کے سترے کردار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. میرے مرشد سونے مرشد زلفے جن کی پیاری، سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی. میرے مرشد سونے مرشد زلفے جن کی پیاری، سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی. نورانی جلوے ہیں دیکھو، نورانی جلوے ہیں میرے مرشد کے رخسار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں، غوث پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت ہیں. درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں، غوث پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت ہیں. مکے رضوی عاشق ہے یہ، مکے رضوی عاشق ہے یہ نبیوں کے سردار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں عطار کے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے. سرسبز اس گلزار کے